السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ، پہلی کتاب، لیکچر 13، حصہ سی۔ اسماء و اشارہ للبعید، دور کے لیے اشارے۔ المفرد واحد، الجمع جمع، المذکر المؤنث۔ مذکر واحد کے لیے ذالکا طالبن، ذالکا اسم و اشارہ واحد کے لیے، دور کے لیے۔ تلکا اسم و اشارہ دور کے لیے، مؤنث کے لیے، تلکا طالبتن۔ اولئکا طلابن، اولئکا طالباتن۔ اولئکا جمع کا دور کا اشارہ ہے، جمع کے لیے، اور مؤنث اور مذکر کے لیے ایک جیسا ہے۔ اب یہ مفرد اور جمع فعل کے ساتھ۔ محمد ذہبہ، ذہبہ واحد ہے، محمد چلا گیا۔ محمد و حامد و علی ذہبوا، چلے گئے۔ یہ تینوں ذہبوا جو ہے جمع ہے، واو جمع کی نشانی ہے۔ مریم ذہبت، مریم چلی گئی۔ ذہبت واحد ہے، اس میں یہ تا جو ہے تا تانیثی ہے۔ مریم و آمنۃ و فاطمۃ ذہبنا، یہ تینوں چلی گئیں۔ ذہبنا نون جو ہے جمع کی نشانی ہے۔ فعل کو ہم تھوڑا سا انالائز کر دیتے ہیں۔ محمد ذہبہ، محمد چلا گیا۔ محمد کیا ہے؟ محمد مبتدا ہے۔ خبر کہاں ہے؟ ذہبہ خبر ہے۔ ذہبہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے، اس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں۔ فاعل کہاں ہے؟ فاعل جو ہے مستتر ہے، اور فعل کہاں ہے؟ فعل جو ہے وہ ذہبہ ہے۔ محمد و حامد و علی ذہبوا، محمد اور حامد اور علی چلے گئے۔ ذہبوا، واو جو ہے یہ جمع کی نشانی ہے۔ محمد مبتدا ہے، واو حرف عطف ہے، حامد معطوف علی محمد ہے، علی معطوف علی محمد ہے۔ ذہبوا مکمل جملہ ہے، پہلے تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اور یہ خبر ہے محمد کی۔ فعل کہاں ہے؟ ذہبوا فعل ہے دمہ کے ساتھ۔ فاعل کہاں ہے؟ واو فاعل ہے، اور یہ واو جو ہے جمع کی نشانی ہے۔ مریم ذہبت، مریم چلی گئی۔ مریم مبتدا ہے، خبر جو ہے ذہبت ہے۔ ذہبت میں جو تا ہے وہ تا و تانیثی ہے، فعل جو ہے اس میں ذہبہ ہے، اور فاعل جو ہے مستتر ہے، وہ اس کی تقدیر ہے ہیا، یہ ہیا جو ہے مریم کی نمائندگی کر رہی ہے۔ مریم و آمنۃ و فاطمۃ ذہبنا، مریم اور آمنہ اور فاطمہ چلی گئی۔ مریم مبتدا ہے، واو حرف عطف ہے، آمنۃ جو ہے معطوف علی مریم ہے، واو حرف عطف ہے، فاطمہ تو معطوف علی مریم ہے، معطوف جو ہے پہلی کی طرف جاتا ہے۔ ذہبنا خبر ہے، مکمل جملہ فعلیہ ہے۔ ذہب اس میں فعل ہے، اور نون و نسوہ جو ہے وہ فاعل ہے۔ کلمات الجدیدۃ، نئے جو ہم نے کلمے سیکھے ہیں یا الفاظ سیکھے ہیں۔ اس میں ضعیفن تھوڑا سا اسپیلنگ مسٹیک ہے، یہاں پر جو ہے یہ دا پہ زیر ہونا چاہیے، اس لیے میں نے یہاں دوبارہ سے لکھ دیا۔ ضعیفن، ضعیفتن، ضعافن، یہ ویک، کمزور۔ امن، امہاتن، والدہ یا ماں یا مائیں۔ ابو، ابا، اباؤن، والد، اباؤن، باپ بہت سارے جمع ہے ابون۔ قویون، اقویاء، عالم، علماء، یہ سب جمع ہے جو بریکٹس میں ہیں۔ یہ ایکسرسائز ہے، اس میں جو ہے یہ دو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ ہے۔ پہلے جو ہے وہ جو نوجوان ہیں ان کا اور حامد کا
جو ہے وہ مکالمہ ہے، اس کے بعد جو ہے یہ اس میں محمود کے ساتھ بھی مکالمہ ہے، پھر بعد میں جو ہے حامد اور یوسف کا مکالمہ بھی ہے۔ الفتیۃ نوجوان سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ حامد جواب دے رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ مضاف مضاف الیہ، برکاتہ مضاف مضاف الیہ۔ احد الفتیۃ کیف حالک یا امی، نوجوانوں میں سے ایک، آپ کیسے ہیں میرے چچا؟ حامد انا بخیر والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ کہنا بہت ضروری ہے۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ کیف حالکم، تم سب کیسے ہو؟ من انتم، تم سب کون ہو؟ یہ حامد نے سوال کیا۔ انا مبتدا، بخیر جار مجرور، شبہ جملہ خبر، واو حرف عطف، الحمد للہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ آدم نانو ابناء الدکتور موسیٰ، ان سب میں سے ایک، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں۔ نانو مبتدا، ابناء خبر، وہو مضاف، الدکتور مضاف الیہ، اور موسیٰ بدل۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ نانو ابناء الدکتور موسیٰ، الدکتوری کو ہٹا دیں، نانو ابناء موسیٰ، کیا جملہ مکمل ہے؟ ہاں جملہ مکمل ہے، ہم موسیٰ کے بیٹے ہیں۔ اب جملے سے موسیٰ ہٹا دیتے ہیں۔ نانو ابناء الدکتور، کیا جملہ مکمل ہے؟ ہاں یہ جملہ مکمل ہے، ہم ڈاکٹر کے بیٹے ہیں۔ تو موسیٰ کا تعلق دکتور سے ہے، لہذا اگر دکتور آئے گا تو موسیٰ جو ہے وہ ڈاکٹر کا متبادل یعنی کہ بدل ہوگا۔ حامد اہلاً و سہلاً و مرحبا، خوش آمدید، میرے مہمان بنے۔ اس کا تجزیہ ہم کتاب 3 میں کریں گے۔ ابوکم صدیقی، تمہارے والد میرے دوست ہیں۔ ابوکم مضاف مضاف الیہ، صدیقی مضاف مضاف الیہ، ابو مبتدا وہو مضاف، کم مضاف الیہ، صدیقو خبر وہو مضاف، یا متکلم نے اس کو صدیقو سے صدیقی بنا دیا، اور یا متکلم مضاف الیہ۔ این امکم الشیخ عیسیٰ، تمہارے چچا شیخ عیسیٰ کہاں ہیں؟ یہاں میم پر جو ضمہ ہے پیش، یہ اس کو الشیخ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے لیے ہے، ویسے یہ جو ہے امو کم ہے۔ امو مضاف، کم مضاف الیہ، یہ سوال ہے، اس کا پورا تجزیہ نہیں کر رہے۔ الشیخ بدل امو، اور عیسیٰ بدل الشیخ، کم پر پیش الشیخ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے لیے ہے۔ کمو مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس پر کسرہ نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے۔ امو مرفوع ہے اس لیے الشیخ اس کا بدل مرفوع ہے۔ عیسیٰ مرفوع ہے کیونکہ یہ نام ہے، اسم و علم، اس پہ تنوین نہیں ہے۔ اس پر تنوین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ غیر عربی نام ہے۔ آدم ہوا مریض، ہوا الآن من المستشفى، وہ بیمار ہیں، وہ اس وقت اسپتال میں ہیں۔ ہوا مبتدا، مریض خبر، پھر یہ دوسرا جملہ شروع ہوا، ہوا مبتدا، الآن ظرف، اور من المستشفى جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ حامد شفاء اللہ، اللہ اسے شفا دے، یا اللہ انہیں شفا دے۔ من هذه الطفلة التي معكم، تمہارے ساتھ یہ چھوٹی لڑکی کون ہے؟ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں شفا اللہ۔ شفا فعل ہے تو شفا مضاف مضاف الیہ نہیں ہو سکتا، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو فاعل کہاں ہے؟ اللہ جو ہے وہ فاعل ہے،
ہو جو ہے یہاں پر ایک ضمیر ہے، اس قسم کی ضمیر یعنی ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا متکلم اور نا، یہ ضمیر ہیں لیکن مرفوع نہیں ہیں۔ یہ ضمائر بطور مضاف الیہ استعمال ہوتی ہیں اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ ہم ان ضمائر کو بطور اسم مجرور استعمال کرتے ہیں۔ فاعل کو مرفوع ہونا چاہیے تو اللہ فاعل ہے۔ شفا آخری حرف یا کلمہ جو ہے دو نقطوں کے بغیر والا ہے، اس کا تلفظ ہم الف کریں گے، اسے الف مقصورہ کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹا الف۔ جب اس کے ساتھ ضمیر کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ شفا ہو بن جاتا ہے، یا جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ فاعل کہاں ہے؟ اللہ فاعل ہے، جزا جو ہے وہ فعل ہے، جزا اس طرح لکھا جائے گا، یہ یا مقصور الف مقصورہ ہے۔ جزا کے ساتھ جب کاف کو ملائیں گے ضمیر کو تو جزا کا بنے گا، الف جو ہے وہ کھل جائے گا۔ جب ضمیر اسم کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ۔ جب ضمیر حرف جر کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ ہوتا ہے جار مجرور۔ جب ضمیر ظرف کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ ہوتا ہے ظرف مضاف الیہ۔ جب ضمیر فعل کے ساتھ منسلک ہو، کون سی ضمیر یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، ابھی ہم نے اوپر دیکھی، ہوا ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا متکلم اور نا، یہ ضمائر ہیں، انہیں مفعول بھی کہتے ہیں۔ شفاء اللہ میں ہو جو ہے مفعول بھی ہے، مفعول بھی وہ ہوتا ہے جس پہ کہ عمل کیا گیا ہو، اور جزاک اللہ میں کہا جو ہے مفعول بھی ہے۔ من حاضت طفلۃ التی معکم، تمہارے ساتھ یہ چھوٹی لڑکی کون ہے؟ احدہم یا اختنا، ان سب میں سے ایک نے کہا وہ ہماری بہن ہے۔ یا مبتدا، اختو خبر، وہو مضاف، نام مضاف الیہ۔ حامد مسموحا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ احدہم اسمہا لیلا، ان میں سے ایک نے کہا اس کا نام لیلا ہے۔ اسم مبتدا وہو مضاف، ہو مضاف الیہ اور لیلا خبر۔ اب ہم کچھ سیکھیں گے جس میں اضافی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ صفت نعت کی ایک نئی قسم ہے۔ مضاف مضاف الیہ کا مرکب ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا، مضاف اور پھر اس کے فوراً بعد مضاف الیہ، درمیان میں کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا اگر مضاف کے لیے نعت ہے تو وہ مضاف الیہ کے بعد آئے گی، اگر مضاف کے لیے نعت ہے تو وہ بھی اس کے بعد آئے گی۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ نعت جو ہے یہ مضاف کے لیے ہے یا مضاف الیہ کے لیے ہے۔ اس جملے کو دیکھیں، حامد این بیتکم الجدید، اس میں جو میم پر ضمہ ہے یہ ال کے ساتھ ملا کے پڑھنے کی وجہ سے، ورنہ یہ بیتکم ہے۔ بیتکم مضاف مضاف الیہ ہے، بیتو مرفوع ہے، اب اس کے بعد نعت الجدید ہے، چونکہ مرفوع ہے اس لیے بیتو کے لیے نعت ہے۔ اب آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ این بیتکم الجدید، تمہارا نیا گھر کہاں ہے؟ لیکن عربی میں ہم کہیں گے بیتکم الجدید، یہاں پر جو ہے نیا گھر ساتھ ساتھ ہے، لیکن یہاں پر بیچ میں جو ہے مضاف الیہ ہے، نئے میں اور بیتو کے درمیان مضاف الیہ ہے۔ بیتو اور کم کے درمیان کچھ نہیں آ سکتا، سو بیتکم تمہارا گھر، کم کے بعد الجدید نیا آیا ہے۔ بیتکم الجدید، الجدید پر ضمہ ہے، پیش ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بیتو کی نعت ہے۔ احدہم بیتنا الجدید قریب من المطار،
بیتنا مضاف مضاف لئی ہے، بیتو اور نا کے درمیان کچھ نہیں آ سکتا۔ اب اگر نعت ہے تو بعد میں آئے گی بیتن الجدیدو، الجدیدو بیتو کی نعت ہے۔ بیتنا الجدید قریب من المطار، ہمارا نیا گھر ہوائی اڈے کے قریب ہے۔ بیتو مبتدا ہے، وہو مضاف، نام مضاف الیہ، الجدید نعت، قریب خبر، اور من المطاری جار مجرور۔ حامد انتم فی المدرسۃ الثانویۃ، کیا تم سب سیکنڈری اسکول میں ہو؟ ان میں سے ایک جواب دے رہا آدم لا نحن بالجامعۃ، نہیں ہم یونیورسٹی میں ہیں۔ انا فی کلیۃ الہندسۃ، یہ میں جو ہوں وہ انجینئرنگ کی فیکلٹی میں ہوں۔ وہ محمود فی الکلیۃ الطبی، اور محمود میڈیسن کی فیکلٹی میں ہے۔ وہ ابراہیم فی کلیۃ شریعتی، ابراہیم جو ہے وہ شریعہ کی فیکلٹی میں ہے۔ اور وہ یوسف فی الکلیۃ تجارتی، اور یوسف جو ہے وہ کامرس کی فیکلٹی میں ہے۔ لا حرف جواب ہے، نحنو جو ہے وہ ضمیر منفصل مرفوع ہے اور مبتدا ہے۔ بالجامعتی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ انا پھر جو ہے ضمیر منفصل ہے جو کہ الگ آتی ہیں، کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آتی۔ مبتدا ہے، فی حرف جر ہے، کلیتی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، فی کلیتی جار مجرور شبہ جملہ خبر، الہندسیتی جو ہے مضاف الیہ ہے۔ باقی سب پورے جملے کا ایک ہی تجزیہ ہے، اس کو آپ پڑھ بھی لیجیے گا اور لکھ لیں گے تو بہت ہی اچھا کریں گے۔ حامد من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم، وہ نوجوان کون ہے جو تمہاری گاڑی میں ہے؟ محمود ہوا زمیلی، زمیلی دو لفظ ہیں، زمیلی اور یا متکلم، وہ میرا ساتھی یا کلاس فیلو ہے۔ ہوا مبتدا ہے، زمیلو خبر، وہ ہوا مضاف، اسے یا متکلم نے زمیلی بنا دیا اور یا متکلم مضاف الیہ۔ حامد من این ہوا، وہ کہاں سے ہے؟ یہ بات نوٹ کریں کہ اینا سے پہلے من آئے گا۔ محمود ہوا من انکلترا، وہ انگلینڈ سے ہے۔ ہوا مبتدا ہے، من انکلترا جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ حامد مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ محمود اسمہ ولیم، اس کا نام ولیم ہے۔ ولیم پہ ایک پیش ہے کیونکہ یہ ممنوع من صرف ہے، غیر منصرف ہے۔ اسم مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف، وہ مضاف الیہ ہے، اور ولیم خبر ہے۔ حامد مسلمن ہوا، کیا وہ مسلمان ہے؟ محمود جواب دے رہے لا ہوا نصرانیون، وہ عیسائی ہے۔ ابوہ استاذی، اس کے والد میرے استاد ہیں۔ اسمہ، اس کا نام الدکتر ایڈورڈو، ان کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ہے۔ ہداہم اللہ الی الاسلامی، اللہ ان دونوں کو اسلام کی طرف ہدایت دے، کیونکہ یہاں ہما یوز ہوا ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا حرف جواب ہے، ہوا مبتدا ہے اور نصرانیوں خبر ہے۔ ابو خبر ہے، وہ ہوا مضاف، ہو مضاف الیہ، استاذ خبر، وہ ہوا مضاف، اسے یا متکلم نے استاذی بنا دیا، اور یا متکلم مضاف الیہ۔ اسم مبتدا، وہ ہوا مضاف، ہو مضاف الیہ، اور الدکتر خبر، اور ایڈورڈ بدل ہے ڈاکٹر کی۔ اگر ڈاکٹر نہیں آئے گا اور صرف ایڈورڈ آئے تو جب بھی یہ جملہ مکمل ہوگا، اور اگر ڈاکٹر آئے اور ایڈورڈ نہ آئے تو جب بھی جملہ مکمل ہوگا۔ ہدا فعل ہے، اور ہما جو ہے مفعول بھی ہے۔ اللہ فاعل ہے، اور الی الاسلامی جار مجرور۔ حامد اذهبتم الی المستشفى لزیارت امکم اليوم، یہاں پر جو میم پہ دھما ہے وہ اس کے ساتھ ملانے کر پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اذهبتم،
کیا تم اپنے چچا سے ملنے آج اسپتال گئے تھے؟ ذہب فعل ہے، تم فاعل ہے، الی المستشفى جار مجرور، لی حرف جر، زیارتی اسم مجرور وہو مضاف، امی مضاف الیہ وہو مضاف، تم مضاف الیہ۔ ہم نے اس کا پورا تجزیہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ سوال تھا۔ یوسف جواب دے رہا ہے، نام ذہبنا، ہاں ہم گئے تھے، نام حرف جواب، ذہب جو ہے وہ فعل ماضی، نا فاعل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھی جو ہے حرف جر ہے، یہ اصل میں اسمی ہے لیکن حمزۃ الوصل کو حذف کر دیا گیا تو یہ سمی بن گیا، تو اس کو پڑھیں گے بسمی۔ یہ اسم مجرور ہے، وہ مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، اور رحمان اور رحیم نعت ہے اللہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے حمزۃ الوصل کے ساتھ ہے، تو قرآن میں اس طرح نہیں لکھا گیا کیونکہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے حضرت عثمان کے دور میں جب کہ بہت ہی پروفیشنل طریقے سے قرآن کی کتابت کی گئی تو انہوں نے اسے حذف کر دیا۔ یہ صرف قرآن میں ایسے عام طور پہ ہم اسے لکھیں گے، یعنی کہ ہم جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ لکھیں گے، لیکن قرآن میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا جائے گا۔ یہ ایکسرسائز ہے، اس میں سوالات ہیں، اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ آپ جو ہیں اس کا لکھیں گے، میں نے اس کو لکھا نہیں ہے کیونکہ اس کے جوابات جو ہیں حل و تمارین میں دیے گئے ہیں، تو ہم وہاں سے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ من انتم، تم سب کون ہیں؟ نحنو مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ نحنو طلاب، ہم طالب علم ہیں، طلباء ہیں۔ ہم نحنو اتباع، ہم ڈاکٹر ہیں۔ این بیتکم، تمہارا گھر کہاں ہے؟ بیتنا امام المکتب البریدی خلف المدرستی، ہمارا گھر جو ہے پوسٹ آفس کے سامنے اور مدرسے کے پیچھے ہے۔ من ربکم، تم سب کا رب کون ہے؟ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ ما لغتکم، تم لوگوں کی زبان کیا ہے؟ لغتنا عربیت، ہماری زبان عربی ہے۔ این مدرستکم، تمہارا اسکول کہاں ہے؟ مدرستنا، ہمارا اسکول قریبۃ من المحکمتی، کسی دفتر کے قریب ہے، محکمے کے دفتر کی طرف قریب ہے۔ انتم مسلمون، کیا تم سب مسلمان ہو؟ نعم نحن مسلمون، ہاں ہم سب مسلمان ہیں۔ فی بیتکم حدیقۃ، کیا تم سب کے گھر میں باغ ہے؟ لا ما فی بیتنا حدیقہ، نہیں ہمارے گھر میں باغ نہیں ہے۔ اس کا دوسرا جواب نعم فی بیتنا حدیقۃ بھی ہو سکتا ہے، ہاں ہمارے گھر میں باغ ہے۔ عندکم سیارۃ، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نعم عندنا سیارۃ، ہاں ہمارے پاس گاڑی ہے۔ این مدرسکم، استاد کہاں ہیں؟ خرج الآن، ابھی نکلے ہیں۔ وذهب الی المدیری، اور پرنسپل کے پاس گئے ہیں۔ انتم مدرسون، کیا تم سب استاد ہو؟ لا نحن طلاب، نہیں ہم طلباء ہیں۔ الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی، اس کو آپ لکھ لیجئے گا اور اس کا ترجمہ بھی کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ دیکھیں موقع لگے گا تو بعد میں اس کا تجزیہ بھی کریں گے۔ اس کی پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پڑھیں اور لکھیں۔
لکھنا بہت ضروری ہے۔